إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلے کئی دروس میں فتنوں کے دور میں نجات کا راستہ، فتنے کیا ہیں، کون کون سی آزمائشیں دنیا میں آنے والی ہیں، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو ایک انسان کی گمراہی کا ذریعہ بن سکتی ہیں، آزمائشیں کون سی ہیں اور گمراہی کے اسباب کون سے ہیں. ان چیزوں کا جاننا ایک انسان کے لیے ضروری ہے. اسی لیے اس عنوان کو ہم نے اختیار کیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہماری آزمائش کس طرح سے ہو رہی ہے اور اس میں ہم کو کامیاب کیسے ہونا ہے. اس سے پہلے ہم تقریباً 7 چیزوں کا مطالعہ کر چکے ہیں، 7 اسباب گمراہی کے یا 7 چیزیں جو انسان کے لیے فتنہ اور آزمائش ہیں. ان 7 چیزوں کو ہم نے دیکھا ہے. پہلی چیز مال کا فتنہ، 2 عہدہ، مقام، شہرت، اس کا فتنہ، اس کی چاہت ہونا. 3 عورت کا فتنہ، یہ بھی ایک آزمائش ہے. 4 اہل و عیال کا فتنہ، فیملی، اس کی رسپانسبلٹی، اولاد، بھائی بہن جو بھی ہیں. نمبر 5 دنیاوی تکلیفیں، بیماری، فائنینشیل پرابلمز. یا اسی طرح سے نمبر 6 خانہ جنگی، سول وار، جنگی حالات، مسلمانوں کے آپس کے اختلافات. نمبر 7 اہل باطل و مخالفین، دشمن یا گمراہی کی طرف دعوت دینے والے، یہ بھی انسان کی گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں. تو یہ 7 چیزیں ہم نے دیکھی جو فتنے ہیں، آزمائش کے اسباب ہیں، اور ان فتنوں کی وجہ سے انسان اپنے دین کے بارے میں غلطی کر بیٹھتا ہے، لغزش کا شکار ہو جاتا ہے، گمراہ ہوتا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں اور کیا اسباب ہیں. اب یہ بہت سنگین اسباب ہیں جو آگے آ رہے ہیں اور زیادہ سیریس ہیں. نمبر 8 شیطان کا فتنہ. اس میں کسی کو کوئی شک ہے؟ کسی کو شک نہیں کہ گمراہی کے اسباب میں سے تقریباً سب سے بڑا سبب ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ شیطان ہے. کہ وہ کسی وقت چین سے نہیں رہتا ہے، مسلسل انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ وہ کسی طرح سے اس کو گمراہ کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اے آدم کی اولاد، اے بنی آدم، کہیں شیطان تم کو اس طرح فتنے میں نہ ڈال دے جیسے تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوایا تھا. کما اخرج ابویکم، تم سب کے ماں باپ، ابوی دونوں، ماں اور باپ، کیسے ان کو جنت سے نکلوایا؟ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اس طرح سے کہ ان سے ان کے لباس اتروا دیے کہ وہ ان کو ایک دوسرے کی چھپانے کی جگہ ان پر ظاہر کرتے. انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہ، وہ اور اس کا قبیلہ، اس کے ساتھ والے، اس کی فیملی، اس کی فوج تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 27. اس آیت میں لا یفتننکم، کہیں تم کو فتنے میں نہ ڈال دے. کون؟ شیطان.
किसको? या बनी आदम, ए आदम की औलाद। मालूम हुआ कि शैतान बनी आदम का दुश्मन है और सबको फितने में डालता है। हर एक के मिजाज के मुताबिक, उसकी ज़ुर्रियात के मुताबिक, उसके मैदान के मुताबिक उसको फितने में डालता है। और ये पिछले जितने भी फितने हमने देखे, माल का फितना, औरत का फितना, हक व बातिल के दरमियान की जंग, मुसलमानों के आपस में सिविल वॉर, सियासी जंगे, इस सारी चीजों में कहीं ना कहीं शैतान का दखल होता है कि दो लोगों को आपस में लड़ा दिया, बीवी शोहर को आपस में लड़ा दिया, औलाद और वालिदैन का आपस में इख्तलाफ पैदा कर दिया, या इसी तरह से दीन के बारे में इंसान को कंफ्यूज कर दिया, माल की मोहब्बत डाल दी दिल में, ओहदे और शोहरत की मोहब्बत डाल दी। वसवसों के जरिए से शैतान इंसान को गलत बात की तलकीन करता है, उसके दिल में बुरी बातें डालता है ताकि आदमी वो करे। तो ये जितने भी असबाब हैं, इनमें कहीं ना कहीं शैतान का इनको और मुज़य्यन करके इंसान के सामने पेश करना होता है। तो शैतान एक बहुत बड़ा फितना है और उसकी उम्र क्या है? बड़ी। अल्लाह ताला ने इसको क़यामत तक के लिए मोहलत दी है। तो क़यामत तक के लिए वो क्या करता है? लोगों को भड़काता रहता है और उसके पास बहुत फुर्सत है। वो नस्लों में रखकर मामला करता है। एक नस्ल को एक चीज बताएगा, वो नस्ल उस गलती पर आ जाएगी लेकिन वो इतनी सीरियस नहीं होगी। अगली नस्ल को एक सीढ़ी और आगे नीचे उतार देता है, गुमराही में और आगे बढ़ा देता है। जैसे नूह अलैहिस्सलाम को आप देखें, नूह अलैहिस्सलाम की कौम से क्या किया? पहली पीढ़ी, पहली कौम, पहला हिस्सा कौम का, उसको क्या कहा कि ये जो तुम्हारे बड़े बड़े बुजुर्ग थे, इनकी मूर्तियां बनाओ, इनके मुजस्समे, इनकी तस्वीरें बनाओ और अपनी बैठक की जगहों पर या उनकी बैठक की जगहों पर रखो। इनको देख के तुमको मोटिवेशन आएगा। क्या आएगा? इनको देख के तुम्हारे अंदर दीन का जज्बा पैदा होगा, याद ताजा होगी। आप देख के कौमों में ये तरीका आमतौर से आज भी कईयों करोड़, हजार करोड़ खर्चा करके सियासी लीडरों की मूर्तियां बना के रखते हैं, कुछ ऐसे मुजस्समे बनाते हैं। उनको देख के कौम के अंदर एक किस्म की एनर्जी आती है। खर्चा बहुत बड़ा होता है लेकिन जो भी एनर्जी किसकी आती हो। तो इस तरह की क्यों मुजस्समे लगाते हैं? ताकि माजी की याद ताजा हो और उनको देखकर कौम के दिल में जज्बा मजबूत हो। तो शैतान ने यही किया। इस्लाम में वो चीज नहीं है। इस्लाम में किसी की तस्वीर देख के अच्छा बनना नहीं है। इस्लाम में इल्म की बुनियाद पर अच्छा बनने की दावत है, या अपने दौर में जो लोग मौजूद हैं उनकी सोहबत इख्तियार करके अच्छा बनने की दावत है। यानी कि घर में फोटो ला के उसको हमेशा देखे और फिर उससे अपने अंदर जज्बा पैदा करे, नहीं। लेकिन शैतान ने ये किया। अब क्या हुआ? पहली नस्ल में ये हुआ। अगली नस्ल में क्या किया? जब वो लोग चले गए, जो लोग, जिन लोगों ने मूर्तियां बनाई थी, तस्वीरें बनाई थी, और क्यों बनाया लोग बताते भी नहीं। बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, वो उनके अपने दिल में होती हैं और वो अंडरस्टूड होती है, इतनी अंडरस्टूड होती है कि डिस्कस ही नहीं होती। तो वो इल्म जो उनके पास था कि हमने ये क्यों किया है सेटअप, वो उनके साथ चला गया। अगली नस्ल जब आई तो उनके दिलों में, उन्होंने क्यों बनाया समझ में नहीं आ रहा। उनके दिलों में वसवसे क्या डाले? यही तो थे जिनकी वजह से बारिश होती थी। इन्हीं के थ्रू तो अल्लाह से ये लोग मांगते थे, तुम्हारे बाप दादा। तो उनके दिमाग में ये फलसफा डाल दिया। अब उन्होंने क्या किया? उन्हीं को पूजना शुरू कर दिया। तो शैतान अपने काम को नस्लों में तकसीम करता है। इनको इधर का मालूम नहीं, उनको उधर का मालूम नहीं, दोनों को मिला के एक बुराई जन्म लेती है। तो पहली कौम, पहले तबके, पहली नस्ल, पहली पीढ़ी का मामला दूसरी पीढ़ी को मालूम नहीं, और दूसरी पीढ़ी क्या करेगी पहली पीढ़ी को मालूम नहीं। तो इस तरह से यानी शैतान लोगों को गुमराह करता है, अच्छे जज्बे के तहत बुरे रास्ते पर डालता है। जज्बा अच्छा, रास्ता गलत, मंजिल मिलती नहीं। एक आदमी अच्छे जज्बे के तहत पैदल निकले चीन की तरफ हज को, पहुंचेगा नहीं? पहुंचता। जज्बा बहुत अच्छा है
لیکن جا رہا کدھر؟ چین کی طرف۔ تو اس طرح سے اسلام میں اس طرح کے پیدل حج کو جانا، اس کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ اتنا ہی جا کے طواف کرنا۔ چلنے کا ہی شوق اگر ہے، اگر ویٹ کم کرنا ہے، ہیلتھ بنانا ہے، تو وہاں جا کے اتنے طواف کر، اتنے دن رہے وہاں پہ جتنے دن یہاں ہونے والا ہے۔ لیکن انسان کیا ہے؟ بے وقوفی انسان کو لے ڈوبتی ہے، شہرت طلبی انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن بعض اوقات نیت بھی ایک دم پیٹ پھاڑ کے باہر نکلتی، معلوم پڑتا کیوں کر رہا ہے اسے۔ ہار وار پہننے کا سب معاملہ جب شروع ہو جاتا ہے آدمی کا، آدمی چھوڑے گا عمل، ارے ایسا ہوگا تو میری شہرت بڑھ جائے گی، نام میرا ہوگا۔ سلف کا طریقہ یہ تھا کہ ابراہیم نقی ہیں اور کئی سلف کے اعمال ذکر کیے علماء نے کہ گھر میں قرآن پڑھ رہے ہوتے، اگر دروازے پر کوئی آ جاتا اس کو چھپا دیتے، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو معلوم نہ پڑے، یا لوگ اگر دیکھیں ماشاءاللہ جب بھی آقا قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں، تو اس کے دل میں کیا ہوگا؟ شہرت کا جذبہ پہلے نہیں تھا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آن دا وے شہرت کا جذبہ کرتا، خدمت خلق اچھے سے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اس کے کام آ رہا، اس کے کام آ رہا، دھیرے دھیرے لوگوں میں چرچا ہونے لگتا اس کا، بہت اچھا آدمی، ہاں کبھی بھی کسی کا فون رات کو 2 بجے بھی کیے برابر آتا ہے۔ تو اب اس کو جب سنتا ہوں اپنے بارے میں کہ پبلک میں میرے بارے میں اوپینین ایسا آ رہا ہے، تو اس کے دل میں اس چیز کی چاہت، اس کا دل بھی اس کو شہرت کو گلے لگانا شروع کرتا، اس کو پسند آنے لگتا ہو، اور دھیرے دھیرے پھر دل اسی راستے پر جانے لگتا۔ شہرت کا شوق بہت خطرناک ہے، تو اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، تو بعض اوقات ایسی ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں، شیطان آدمی کو کہیں نہ کہیں سے دھوکہ دیتا ہے، ایسا کر یونیک کام جو کوئی نہیں کر رہا ہے اس زمانے میں، یونیک، سب سے ہٹ کے، سب سے کٹ کے۔ تو اب ایسا آدمی کام کرے گا، ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہاں بیٹھے وہاں 2.5 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں پہنچ گئے، وہاں پہنچ کے آدمی رہے کہ خوب عبادت کرے۔ ایک نماز کا ثواب کتنا ہے مسجد حرام میں؟ 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ ایک فرض نماز پڑھے گا تو نفل کا ملتا کہ فرض کا؟ سوچے کیا بول رہا بھائی، فرض ہی ملے گا کہ نفل ملے گا؟ فرض کا کئی گنا کیا جائے تو فرض ہی ملے گا۔ تو آپ سوچئے کہ ایک کا اگر آپ کو 1,00,000 ملتا ہے، اگر کیلکولیٹ کریں گے آپ، تقریباً 55 سال ہوتے ہیں، یعنی ایک آدمی 55 سال لگاتار نماز پڑھتا رہے، 5 ٹائم کی، فجر بھی پوری 5، اگر 55 سال تک پڑھتا رہے تب جا کے ایک نماز حرم کی ہوتی ہے، حرم مکہ کی۔ عقل مند آدمی کیا کرتا؟ یہاں سے لے کے وہاں جلدی جائیں گا، اور وہاں 2 مہینے رہے نا تو خالی ہوٹل کا خرچہ سے آئے گا، لیکن یہ اتنا جو چل کے جا رہا اس کی وجہ وہاں جانا تھا، وہاں رہ کے عبادت کر۔ لیکن کیسا ہے، میں ایسی قربانی دوں گا جو کوئی نہیں دیا، کائے کو؟ اللہ کو تیری ضرورت ہے اس قربانی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک آدمی نے کہا تھا کہ اللہ تیری ضرورت نہیں اللہ کو تیرے چلنے کی، ایسا مجھے ایک آدمی نے نظر کی، دھوپ میں کھڑا دوں گا میں، اس کو بٹھاؤ اور اس کو چھاؤں میں لے جاؤ، اللہ کو تمہاری اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی بے وجہ کا مجاہدہ اللہ کو چاہیے نہیں، اللہ کو کیا چاہیے کہ ایک آدمی، بہت سارے لوگ اب یہ معلوم نہیں نماز کو جاتا تھا کہ نہیں جاتا تھا، 5 ٹائم کی نماز کے لیے مسجد کی طرف، لیکن حرم کو پیدل جائے گا آدمی، اللہ عالم۔ لیکن بہت سارے لوگ کا ایسا حال ہوتا ہے کہ نارمل عمل نہیں کر سکتے، وہ لوگ ریگولر عمل صاحب کر رہے ہیں، وہ میں نہیں کرتا، میں ایسا کروں گا جو کسی نے نہیں کیا۔ یہ یونیکنس کی جو بیماری ہے انسان کو لے ڈوبتی ہے، یاد رکھنا چاہیے اس کو۔ شیطان کچھ بھی ڈال دیتا دماغ میں، ایسا کرو، کچھ تو بھی ایسا کرو جو کسی نے نہیں کیا۔ اگر یہی کام ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ پیدل نہیں جاتے؟ سوچنے کی چیز ہے نا۔ اگر یہ واقعی فضیلت کی چیز ہوتی تو سواریاں بولتے، صاحب سواریاں چھوڑ دو، مدینہ سے ہم مکہ پیدل جائیں گے، پورا لشکر، ہاں لبیک اللہم لبیک بولتے سب پیدل جائیں گے۔ کرتے تھے ایسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیے ایسا نہیں۔ انسان کو اپنی سمجھ ہونا چاہیے کہ اولویات کو جانے، پرائیورٹیز کو جانے، کیا بہتر ہے اس کو جانے۔
نیکی کرنے کے لیے بھی انسان کے پاس عقل ہونی چاہیے، ورنہ آدمی ایسی نیکی کرتا، بڑے ہی نیکی کا موقع تھا، چھوٹی نیکی پہ شیطان لگا دیتا اس کو۔ یہ بھی یاد رکھیے، بڑی نیکی سے چھوٹی نیکی پہ تو یہ کر، زیادہ بڑا کام مت کر، وہاں جا کے اتنی ساری نمازوں کا ثواب مل سکتا نا، تو پیدل جا۔ تو شیطان کا کام یہ ہے کہ نسلوں میں کام کو تقسیم کرتا ہے، اور یہاں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے بنی آدم کہیں شیطان تم کو ویسا فتنے میں نہ ڈال دے جیسے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا۔ کیسے نکلوا دیا؟ کیا کیا ان کے ساتھ میں؟ کہا ینزع عنہما لباسہما لیریہما من سوآتہما، ان سے ان کا لباس اتروا دیا تاکہ وہ ایک دوسرے کی چھپانے کی جگہوں کو دیکھیں، شرمگاہوں کو دیکھیں۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، پورٹل میں سے نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ بھی نہیں مصیبت شروع ہو گئی، اللہ رحم کرے، پورٹل، صبح سے شام تک پورٹل، ٹائم ٹریول، اس طرح کی بھی باتیں شیطان کے بارے میں کہیں کہ وہ پورٹل میں سے دیکھتے ہیں تو ہم کو نہیں دکھتے لیکن ان کو ہم دکھتے ہیں۔ یہ کون سی بےہودہ باتیں ہیں؟ کسی نے سلف میں اس طرح کی بات نہیں کہی ہے، یہ اپنی عقل سے قرآن کی تفسیر میں بولنا ہے۔ بس وہ دیکھتا ہے وہاں سے جہاں ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو، یعنی وہ ہم کو دکھتا ہے نہیں، لیکن ہم اس کو دکھتے ہیں، ہاں، کیونکہ وہ چھپا ہوا ہے۔ جن کو اللہ نے بنائے ایسا ہے، عربی زبان میں فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپ دینا۔ اللہ نے اس کو ڈھانپ دیا ہے، لوگوں کی نگاہ سے چھپا دیا ہے۔ جب کسی چیز کو ڈھانپ دیا جاتا ہے وہ دکھتی نہیں۔ اب میں نے بتایا کہ مصحف کیا کر دیتے تھے؟ ڈھانپ دیتے تھے۔ تو کسی چیز کو جب ڈھانپ دیا جائے دکھتا نہیں، تو جن لفظ جو آتا ہے ڈھانپنے کے لیے آتا ہے۔ اسی لیے جن کو کہتے ہیں جن، کیوں؟ اس کو اللہ نے ڈھانپ دیا ہے، چھپا دیا ہے۔ اسی لیے جنت کو جنت کہتے ہیں، وہ بھی لفظ اسی سے بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں جو پیڑ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے زمین چھپ جاتی ہے، اس پہ سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی باغ میں، اسی لیے اس کو جنت کہا جاتا ہے، باغ۔ یہ سب لفظ جو ہے چھپا ہوا ہے، تو چھپا دیا اللہ نے اس کو، ہے وہ پورٹل میں ہے۔ کہاں سے اپنی عقل سے ہم بولیں گے اس کو کچھ بھی لائیں گے؟ نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں شیطان دل میں اس طرح کی باتیں ڈالتا ہے۔ آج یہ دل میں ڈالا ہے، آج ایونجرز سے وہ تفسیر قرآن کی کر رہے ہیں، کل معلوم نہیں کسی اور چیز سے، رامائن مہابھارت سے بھی کریں گے۔ اگلی نسل آئے گی، ہر انسان جو گمراہ ہوتا ہے آنے والی نسل کے لیے گمراہی کی ایک سیڑھی بنا کے جاتا ہے، اگلی نسل اگلی سیڑھی بناتی۔ یہی تو ہم کو ملا نا۔ شیطان کیا کرتا؟ ان کو یہاں تک لے جاؤں گا میں، پورٹل تک، ٹائم ٹریول تک، اس کے بعد دوسروں کو اور آگے لے جاؤں گا۔ تو اس طرح سے بعض اوقات ایک انسان اپنی عقل سے دین میں کچھ بھی بولتا ہے اور خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 27 میں اللہ نے بات کہی ہے۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا، کیسے وہ گمراہ کرے گا؟ کہا قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سورۃ الحجر آیت نمبر 39 اور 40۔ کہا قال رب، اے میرے رب۔ ابلیس بھی اللہ کو رب مانتا ہے، معلوم ہے کہ خالی اللہ کو رب ماننے سے آدمی مومن ہو جاتا۔ قال رب، توحید ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے والا ہونا چاہیے، انکار کرنے والا نہیں۔ رب مان کے حکم نہیں مانا تو مومن ہوا کہ کافر؟ رب مانا نا، تو رب ہے لیکن میں نہیں مانتا عبادت، تو انسان مومن ہے نہیں، کافر ہے۔ کہ اللہ کو رب مانتا تھا لیکن اللہ نے سجدے کا حکم دیا، مانا نہیں، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو صرف رب بولنے سے کافر مومن ہو سکتا ہے؟ توحید اس کی زندگی میں ہونا چاہیے اور اس کی زندگی میں قبول ہونا چاہیے، اللہ کے حکم کا انکار نہ ہو۔ قال رب بما اغویتنی، اے میرے رب جب تو نے مجھے بھٹکائی دیا ہے، اغویتنی، مجھے بھٹکایا، کس کی طرف نسبت کر رہا ہے؟ اللہ کی طرف، کہ جب تو نے مجھے بھٹکائی دیا ہے تو انہیں اپنا جرم کس کی طرف منسوب کر رہا ہے؟
اللہ تعالیٰ کسی کو بھٹکاتا نہیں جب تک کہ وہ خود بھٹکنے کے راستے کو نہیں اپنائے۔ نولیہ ما تولا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نولیہ ما تولا، جہاں وہ مڑا ہے اس کو ہم وہی موڑ دیں گے۔ پہلے کون مڑا؟ یہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کی سزا دنیا میں آتی ہے کہ گمراہی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو پہلے شیطان نے انکار کیا، جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر کیا کر دیا؟ مہر لگا دی۔ تو جب انسان گمراہی پر اصرار کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اسے دور کر دیتا ہے، ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ سزا ہوتی ہے، وہ ابتدائی چیز نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے کہا جب انہوں نے ٹیڑھے راستے کو اپنایا اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ کب دلوں کو ٹیڑھا کب کیا؟ جب انہوں نے خود ٹیڑھے پن کو اپنایا۔ تو یاد رکھیں، بعض لوگ قرآن کی آیت کا انکار کرتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ اس کا کچھ اور مطلب ہونا چاہیے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو اسے اللہ گمراہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، غفور رحیم ہے، گمراہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ گمراہ کرتا ہے، اس کی تأویل کی ضرورت نہیں۔ اللہ گمراہ بھی کرتا ہے اس قرآن سے اور ہدایت بھی دیتا ہے، لیکن آگے کیا کہا؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ گمراہ نہیں کرتا لیکن فاسقین کو۔ تو پہلے سے اس کے اندر گندگی موجود ہے۔ اللہ کے فسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی حدود سے نکل بھاگے، بغاوت کرے۔ ٹھیک ہے، تجھ کو بھاگنا تو جا، اللہ کی صراط مستقیم سے نکل کے بھاگنا ہے۔ وہ کس کی طاقت لیتا ہے؟ کس سے انرجی ملتی ہے اس کو بھاگنے کی؟ غلط راستے ہے۔ اللہ چاہیے لے تو اس کو آزادی ہے، تو گمراہی پر جانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی طاقت ملے گی تجھ کو، سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی تجھ کو طاقت ملے گی۔ کون دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی طرف سے اس طرح سے گمراہ بلا وجہ نہیں کرتا ہے۔ ہاں وہ خود گمراہی کا راستہ چنے تو پھر اس کے لیے گمراہی آسان ہوتی ہے، اس کو بھی یاد رکھیں۔ تو کہا شیطان نے کیا کہا؟ قال رب بما اغویتنی، اے میرے رب جب تو نے مجھے بھٹکائی دیا ہے، لأزینن لهم فی الارض، میں ان لوگوں کے لیے، آدم اور ان کی اولاد کے لیے زمین میں برائیوں کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، مزین کروں گا، زینت دوں گا گندگی کو، برائیوں کو، گمراہیوں کو، گناہوں کو۔ لأزینن لهم فی الارض، زمین میں میں ان کے لیے کیا کروں گا؟ برائیوں کو خوشنما خوبصورت بنا کے پیش کروں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کے سب ان میں جتنے بھی ہیں سب کو بھٹکا کے چھوڑوں گا۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں لیکن تیرے کچھ چنے ہوئے بندوں کو چھوڑ کے۔ مخلص جس کو چن کے چھانٹ کے الگ کیا گیا، منتخب، سلیکٹڈ، چوزن، جن بندوں کو تو نے چن لیا ان کو چھوڑ کے میں سب کو بھٹکا دوں گا۔ اللہ کا انتخاب کس بنا پر ہوتا ہے؟ جب بندہ خود ہدایت کو اپناتا ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، جو لوگ ہدایت کو اپنائیں ہم ان کی ہدایت کو اور بڑھاتے ہیں اور انہیں ان کا بچاؤ، تقوی، ان کے ڈیفنس دیتے ہیں۔ بچنے کی طاقت پیدا ہوتی، کیوں؟ وہ ہدایت پہ آنا چاہتا ہے۔ تو جو ہدایت پر آنا چاہتا ہے اس کو اللہ ہدایت پر آنے کی طاقت دیتا ہے۔ جو گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے اور نہیں مانتا ہے حق واضح ہونے کے بعد بھی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے۔ نہیں معلوم تھا تو ٹھیک تھا، کوئی بات نہیں، نہیں مانتا نہیں ایسا، معلوم نہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، لیکن معلوم پڑا یہ بات رسول کی ہے، پھر بھی نہیں مانتا، نہیں آ رہا دماغ میں، میرے عقل میں نہیں آ رہا، دل نہیں مان رہا، نہیں مانتا۔ حق واضح ہونے کے بعد، ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور اہل ایمان کی راہ کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اپنا لے تو کیا سزا ملتی ہے دنیا میں؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جہاں وہ مڑا ہے صراط مستقیم کو چھوڑ کے، جہاں ٹرن ہوا ہے ہم اس کو اور ادھر ہی ٹرن کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی سزا ہے، گمراہی آسان ہو جاتی ہے اور اس میں وہ تیزی سے دوڑنے بھی لگتا ہے، اس کو پروموشن بھی مل جاتا ہے اس میں۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، فالوورز بھی مل جاتے اس کو، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، لیکن آخرت میں کیا ہے؟ وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
تو دنیا میں ایسے لوگ جنہیں اللہ چن لے، کہ جنہوں نے حق کو چنا، حق کو اپنایا، اللہ تعالیٰ بھی انہیں چن لیتا ہے، انہیں محفوظ رکھتا ہے گمراہی سے۔ تو ابلیس بھی اس بات کو جانتا ہے، اس کو معلوم ہے، وہ جا کے ٹائم ٹریول کر کے دیکھ کے نہیں آئے، اس کو معلوم ہے کہ ایسا ہوگا، دنیا میں اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے، سب کے سب گمراہ ہو سکتے ہیں۔ کامن سینس ہے، جب اللہ نے جنت بنائی تو کچھ جنت میں جانے والے بھی تو رہیں گے کہ نہیں، اس کو وہ ٹائم ٹریول کی ضرورت ہے؟ اللہ ابلیس کہاں جا کے بھٹکایا؟ جنت میں تھے نا آدم علیہ السلام، تو اس کو معلوم ہے جنت بھی اللہ نے بنائی ہے، جہنم بھی اللہ نے بنائی ہے، تو جب اللہ نے بنایا تو کچھ تو اس میں مطلب ہے نا، کچھ کوئی جانے والا تو ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کو ٹائم ٹریول کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ ہدایت پر رہیں گے، کچھ لوگ گمراہ ہوں گے، جہنم بنائی تو کچھ جانے والے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ اتنی عقل انسان کو نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا سوچے، قرآن کی آیات میں صحیح ڈھنگ سے سوچے تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا سمجھنا کہ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ دنیا میں ہوگا ایسا، آزادی کا صحیح استعمال بھی ہوگا اور غلط استعمال بھی ہوگا۔ بہت زیادہ اس کے لیے جینیس بننے کی، نیوٹن بننے کی ضرورت ہے اس کے لیے نہیں۔ تو کہا کہ تیرے کچھ بندوں کو چھوڑ کے میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابلیس کا فتنہ کس راہ سے آتا ہے، اس کا لفظ کیا کہا، اللہ نے کیا کہا، اس کا جملہ ہے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اس کا پلان کیا ہے، فیوچر میں وہ کیا کرے گا، کیسا گمراہ کرے گا لوگوں کو۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں ان کے لیے کیا کروں گا، مزین کروں گا، خوبصورت بنا کے پیش کروں گا۔ کس کو؟ بدصورت چیز کو، گمراہی کو میں اور اچھا بنا کے پیش کروں گا۔ ارے ایسا کر تو اس میں فائدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ نہیں تیرے، ہے نا، جلوس نکال۔ 12 ربیع الاول پیدائش کا دن ہے، گڈو کا منا تھا نا برتھ ڈے، گڈو کا برتھ ڈے مناتا، اپنی اولاد کا مناتا، محبت ہے کر کے مناتا نا۔ نبی سے محبت ہے کہ نہیں، ان کا بھی نہیں منا رہا، کتنا ناشکر ہے کہ اولاد کا منا رہا اور نبی کا نہیں منا رہا، تو منا۔ اللہ والوں کو مانتا کہ نہیں مانتا، تو پھر قربانی ان کے اس پہ کر، ان سے مراد مان، کرامات دکھائے کہ نہیں انہوں نے، پھر وہ مرے نہیں، پردہ کر گئے دنیا سے۔ عقل میں خوبصورت باتیں، وہ شرک کو اولیاء سے محبت کے نام پر پیش کرے گا، شرک کے اسباب کو اللہ سے تقرب کے وسائل بتا کر پیش کرے گا، وہ بدعات کو نیکیوں میں زیادتی بنا کے پیش کرے گا، زیادہ کرے تو غلط کیا ہے، وہ یہ بتائے گا یہ اچھا ہے، پھر اس کو دین بنا دے گا، بجائے اس کے کہ یہ آدمی کرے کہ دین کیا ہے معلوم کرے اور دین پہ چلنا اچھا ہے۔ اچھا کیا ہے، جتنا بتائیں اتنے پہ عمل کرنا اچھا ہے، اپنی طرف سے نکالنا اچھا نہیں۔ ابلیس دماغ میں کیا ڈالے گا، جو تیرے کو اچھا لگا نا اس کو دین بنا، الٹا۔ حالانکہ فرشتوں کی صفت کیا بتائی اللہ نے، لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللہ تعالیٰ جو حکم دے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ایک ہی بات ریپیٹ نہیں ہو رہی، یہ دو الگ باتیں ہیں۔ جس کا حکم دیا نافرمانی نہیں کرتے، اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے ہیں، جو بولا ہے وہی کرتے، کچھ بھی دل سے کرتے نہیں۔ تو فرشتوں کے اوصاف میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بل عباد المکرمون کہا، یہ کیا ہے، یہ اکرام کے لائق بندے ہیں، نیک شریف بندے ہیں۔ تو فرشتوں کی صفات میں سے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنا اور اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کرنا، تو یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ ایسا اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کرے۔ لیکن شیطان کیا بتائے گا، اچھا ہے کہ نہیں ہے، آپ اچھا کر، تو وہ اپنے دل میں جس کو اچھا سمجھتا ہے اس کو کروائے گا۔ تو شیطان کا فتنہ یہ ہے کہ شیطان، اور عام طور سے آپ دنیا میں دیکھیے یہی چیز آپ کو دکھائی دے گی، کسی بھی بدعتی سے، کسی بھی غلط کام کرنے والے سے جو دین کے نام پر بدعت کر رہا ہے، اس کو بھی پوچھیں کیا بولے، غلط کیا، اچھا تو ہے نا، قرآن خوانی اچھا، فاتحہ اچھا، جلوس اچھا ہے، جتنی بھی بدعات وہ کر رہا ہے وہ بولے اس میں برا کیا ہے، اور پھر اگر بہت ہی زیادہ ٹیکنیکل آیا تو منع کدھر ہے، منع کدھر ہے، تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ اچھا ہے،
میں مانتا ہوں یہ اچھا ہے، اس لیے اللہ کے نزدیک اچھا ہونا چاہیے۔ تو یہ سوچئے شیطان ایسا کرتا ہے، برائی کو اچھا بنا کے پیش کرنا۔ بلکہ بعض اوقات جو لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے والوں کے پاس بھی اپنے گناہ کے لیے کچھ نہ کچھ ریزن ہوتا ہے۔ شراب کی پیتا، بہت ٹینشن ہو جاتا نا، میں ہو سکتا میں خودکشی کر لوں ٹینشن میں آ کے، اس لیے شراب پیتا پڑے رہتا بستر پہ۔ ہاں، یا کوئی ماسٹربیشن کر رہا ہے نوجوان، دیکھو زنا میں جا سکتا میں، اس لیے کیا کرتا، اس سے بچنے کے لیے ابھی روزے تک، اللہ کے بندے روزے تک، لیکن کیا کرتا، اس کے دماغ میں آتا زنا سے بچنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں، الاستمناء بالید، یہ دماغ میں ڈالے گا۔ تو ہر برائی کے لیے کچھ نہ کچھ ڈالے گا، اس کو رابن ہوڈ بنا دے گا، چوری کرتا، ادھر سے لوٹتا ادھر سے لوٹتا، غریبوں میں تھوڑا بہت بانٹتا، غریبوں میں بانٹتا۔ تو کیوں کرتا تو ایسا؟ میں درگاہ پہ دیتا، غریبوں کو دیتا، اسکول کے بچوں کو دیتا، میں غلط لیتا، میں امیروں سے لیتا، ان سے لوٹتا، ان سے چوری کرتا، ان سے ہفتے وصول کرتا، غریبوں کو دیتا میں۔ اگر میں نہیں کروں گا تو ان کا گھر کیسے چلے گا؟ آدمی کیسا؟ ہر غلط کام کی انسان کے پاس ایک اچھی توجہ ہوتی ہے، وہ اتنا عقل مند نہیں ہے، کہیں سے آ رہا ہوں، اس کو کہاں سے آ رہا ہے نا، اس کو بس فری ٹائم ہے شیطان کے پاس، آپ سو جاتے وہ نہیں سوتا، آپ کے لیے سو رہا ہو، برابر وہ کام کرتا رہتا، اس کا لشکر ہمیشہ کام میں لگا رہتا ہے، ہر وقت کام میں لگا رہتا ہے۔ تو انسان کے دل میں الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں کیا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ لیکن دلوں میں، آپ بولیں گے انسان کے بس میں ہے کہ دل میں ڈالنا؟ دل میں جانے کے راستے ایک تو ڈائریکٹ ہے، ایک انڈائریکٹ ہے، کبھی کان میں ڈالے گا، کبھی آنکھ کے ذریعے سے جائے گا۔ تو انٹری کدھر ہوتی ہے؟ وہ جو بھی انفارمیشن ہمارے سورسز ہے وہ کیا ہے؟ آنکھ ہے، کان ہے، یہاں سے انفارمیشن اندر جاتی، پروسیس کدھر ہوتا؟ دل میں۔ تو انسان کہاں سے جاتا؟ کان میں سے، آنکھ میں سے۔ ذرا سنا گے ایک بات سن، نئی بات معلوم پڑی، نئی تحقیق آئی 14 سال میں، کوئی بھی نہیں بتایا رہا، میں بتا رہا ہوں۔ ایسے کئی لوگ ملیں گے جو ایسی بات پیش کریں گے جو قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، یا قرآن و حدیث میں ہے لیکن اس کا مطلب 1400 سال میں کسی نے بھی نہیں لیا، اس پر عمل کسی نے بھی نہیں کیا، ایسی نئی چیز پیش کرے گا تو اب یہ کان میں سے گئی، دل میں پہنچ گئی، ہاں یہ ایک عالم بھی نہیں بتایا تھا، کیسا ہے؟ چھپاتے نا یہ لوگ، ہاں چھپاتے، تو بھی چھپا کسی کو بتا مت، یہ کر رہا ہے تو بھی کر، میں بھی کرتا، چپکی چپکی عمل کریں گے، چپکی چپکی جنت میں جائیں گے۔ بعض اوقات انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں، اور وہ کیسے بھڑکاتے ہیں؟ ایسے وسوسے، ایسی باتیں جو کان کے راستے سے، یا پھر کچھ دکھا کے کتابیں وغیرہ لکھ دیتے ہیں، یا واٹس ایپ، اس کے ذریعے سے ہم تک وہ پیغامات آتے اور آدمی بھٹک جاتا ہے، آنکھ کے راستے سے، کان کے راستے سے۔ تو الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں جو وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، شیاطین جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں جنات میں سے اور بھٹکے ہوئے انسانوں میں سے، جو گمراہی کی دعوت دیتے ہیں، تو وہ بھی شیاطین ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے بات بتائی کہ وہ برائیوں کو مزین کرے گا۔ اسی طرح سے سورہ نساء میں ایک اور بات اللہ نے بتائی کہ کیسے بھڑکاتا ہو، کیسے فتنے میں ڈالتا ہے انسان کو۔ اللہ نے فرمایا یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرور، یعدہم وعدے کرتا ہے، ویمنیہم اور تمنائیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان جو بھی وعدے کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ گناہ پہ گناہ کر، جمعہ میں سنا تھا نا تُنے خطبے میں، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ۔ تو مولوی صاحب کر رہے، نیک لوگ کر رہے، حاجی صاحب کر رہے، نیکیاں کر رہے، بیچارے کرنے دو ان کو، تم عمل سے جنت میں جاؤ، ہم اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ ہم تو جائیں گے سوئے مدینہ، جس کو جانا ہے جنت میں جائے۔ بعض اوقات دل میں امیدیں ایسی جھوٹی امیدیں جس کی کوئی بنیاد کتاب و سنت پر نہیں ہے، کہ ہم گناہ کریں گے لیکن ہم اللہ غفور رحیم ہے،
انسان نیکی کریں اور اللہ سے امید باندھے، یہ رجا ہے. اور انسان گناہ پر گناہ کرتا رہے اور پھر بھی بے فکر ہو کے اللہ سے بے خوف ہو کے انسان اللہ سے امیدیں باندھے، یہ غرور ہے. یہ غرور ہے، یہ دھوکہ ہے. یہ دھوکہ ہے. اگر یہ دھوکہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود کہتا کہ جتنا دنیا میں انجوائے کرنا ہے کر لو اور اللہ سے امید اچھی رکھو. شارٹ کٹ نہیں بتاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیوں اتنا تقوی، کیوں اتنی پرہیزگاری، کیوں اتنا گناہ سے بچ رہے. اللہ غفور رحیم ہے. یہاں کی بھی جنت لو، وہاں کی بھی لو. نہیں بولتے ہم کو کہ کیوں تقوی کی تعلیم ہم کو دی گئی. شروعات ہی ہو رہی ہدی للمتقین سے. ہدایت ہی نہیں ملے گی تقوی نہیں ہے تو باقی ساری چیزیں چھوڑ دو. تو ہم کو تقوی کی تلقین کی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اسی میں انسان کی نجات ہے اور اسی میں جنت کا حصول ہے. لیکن شیطان کیا بتائے گا؟ تقوی کیا ہے؟ وہ نیک لوگوں کے لیے نہیں، تیرے لیے نہیں. نیک لوگ کر رہے، ان کو بھی کرنے دے، وہ بھی جائیں گے جنت میں. تو شارٹ کٹ سے جا. پھر کچھ حدیثیں سن لے گا اللہ کی رحمت سے اللہ نے کیسے معاف کر دیا، کس کو فلاں کو بخش دیا، اور اس کو وہ ساری حدیثیں یاد آتی ہیں. ایسا تو یاد آئیں گی نہیں اس کو. گناہ سے پہلے برابر یاد آتی کہ دیکھو فاحشہ عورت تھی، کتے کو پانی، میں تو کتنے لوگوں کو پانی پلاتا، محرم میں پلاتا نا سب کو. میں ایک کتے کو پلا کے وہ جنت میں چلی گئی. تو بھی زنا کرتا ہے، تو بھی پلاتا رہے، زنا کرتا رہے، کتے کو پانی پلاتا رہے. کتے کو نہیں، انسانوں کو بھی پلا. اب کیا ہے؟ اس کے ذہن میں دھوکہ ہے. اللہ جس کی چاہے مغفرت کر دے، لیکن ہر کتے کو پانی پلانے والے کی مغفرت ہوگی ایسی کوئی حدیث ہے؟ کتوں کو پانی پلایا کرو اور گناہ کرتے رہو، زنا کرتے رہو، تمہاری مغفرت ہوگی، ایسا نہیں ہے. وہ اس کی ہو گئی، نہیں بھی ہو سکتی. بھائی کتے کو پانی پلا کے جنت میں گئی اور بلی کو نئے کھانے دے کے جہنم میں بھی تو گئی نا. تو کتا اور بلی دونوں کی حدیث دیکھ، خالی کتے کی حدیث مت دیکھ. سمجھ میں آئی بات؟ ایک عورت کتے کی وجہ سے جنت میں گئی اور ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں بھی گئی. تو یہ بھی یاد رکھ، وہ بھی یاد رکھ. لہٰذا ایک انسان کو شیطان کیا کرتا؟ پارشل سلیکٹیو نالج. وہ باقی ساری دیکھنا بھی بولتا ہے، دیکھ کے بھی نہیں دیکھی، ایسا کرتا اور انہی چیزوں پہ دھیان دیتا. کانسنٹریٹ، فوکس کس پہ کرنا ہے؟ ان چیزوں پہ جو تیری بے عملی کی مدد کرتی ہو، تو اس کو گناہگار باقی رکھتی ہوں. ایسی حدیثیں، ایسی آیتیں، یہ طریقہ ہدایت والا نہیں ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لو، اور جس سے وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے رک جاؤ. دین یہ نہیں کہ اپنی چاہت سے ہم جیسے گارڈن میں جا کے پھول چنتے یا بغیچے میں جا کے پھل توڑتے، ایسا ہم دین کی چیزیں لینے لگے. یہ بہت اچھا لگتا ہے میرے وہاں، یہ حدیث بہت اچھی لگتی ہے، کیونکہ نماز بہت اچھی لگتی. کون سی؟ جمعہ کی. فجر کی، تھوڑا فجر کی اتنی اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے پڑھنا چاہیے لیکن اتنا خاص نہیں دیتی تو بہت اچھا ہوتا تھا. ایسے لوگ انڈین کے روزے کتنے اچھے لگتے ہیں نا. تو ایسے لوگ ہیں. تو دین یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی پسند سے اس میں چنے. شیطان نہیں کرتا ہے، اس کو ایسا کرواتا ہے. تو سب نہیں کر سکتا رہے، تو کمزور ہے، تو کیسا ہے؟ تو اللہ کی رحمت سے جنت میں جانے والا ہے. جتنا ہوتا اتنا کر. قرآن میں آیت ہے، قرآن میں آیت ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. میری طاقت نہیں اتنا کرنے کی، میری طاقت نہیں اتنا کرنے کی. اللہ کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جتنا اس کی طاقت سے باہر ہو. تیری طاقت ہے کیا؟ چلی بات نہیں، تو نہیں کر سکتا. تو یہ سب کچھ شیطان آ کے اس کو ورغلاتا ہے اور وہ اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے. تو ایسے کئی لوگ آپ کو ملیں گے. تو شیطان کا دھوکہ کیا ہے؟ یعدہم ویمنیہم، وعدے کرتا ہے، تمنائیں دلاتا ہے، وعدے کرتا ہے. بہت زندگی ہے، کتنے جلدی داڑھی رکھا، اتنا ہینڈسم تو ہے، داڑھی کاٹ. جب بچے ہو جائیں گے اور بیوی کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، تیری بھی ختم ہو جائے گی، تب جا کے داڑھی رکھنا. ابھی تو تجھ کو پلٹ کے لوگ دیکھتے ہیں، ابھی داڑھی رکھ کے کیا کرے گا؟ رشتہ بھی نہیں ملے گا تجھ کو، جاب بھی نہیں ملے گا تجھ کو. بعد میں کرنا، بیٹی کا نکاح ہو جانے کے بعد حج کرنا، سب کچھ سیٹ ہو جائے بزنس، تب جا کے حلال کی طرف آنا. ابھی نہیں ہو سکتا، اتنی ایزی نہیں ہے. آپ کون سے ملک میں دیکھنا ذرا. وعدے کرتا ہے
فیوچر زندگی ہے ابھی بہت، پھٹ سے فرشتہ آ کے لے جاتا اس کو، پلٹ کے دیکھ بھی نہیں پاتا گھر والے، سارے اس کے پلان دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ یعدہم ویمنیہم، تمنائیں دلاتا ہے، امیدیں باندھنے لگاتا ہے اس کو۔ اللہ غفور رحیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر کے ہر امتی کو لے جائیں گے توحید پر۔ دیکھو ایک آدمی توحید کی بنیاد، حدیث میں ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے جنت میں جائے گا، بولتا نا میں صبح شام بولتا۔ تو ایسی امیدیں دلاتا ہے اور وعدے کرتا ہے، لمبی زندگی کی امید اور وعدے کرتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید دلاتا ہے، وعدے کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان جو وعدے کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن مکر جائے گا۔ میں کیا تم کو بولے گا؟ شیطان قیامت کے دن بولے گا میں پکارا تم آئے، شیطان کیا بولے گا؟ میں ہاتھ پکڑ کے کرا دوں، گناہ تمہارے سے میں کیسا کروائے، میں تم کو بولا کرو تم کرے، تو تم نے میری پکار کو قبول کر لیا، غلطی کس کی ہے؟ تمہاری ہے، میری کہاں ہے؟ میرا اپنا گناہ اپنی جگہ ہے، لیکن تمہارے پہ کوئی میرا فورس تھا، زبردستی تھی؟ دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے دعوت دی تم نے میری دعوت قبول کر لی۔ ولا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھ کو بلیم مت کرو، اپنے آپ کو بلیم کرو، مجھ کو ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ شیطان قیامت کے دن یہ بولے گا، قرآن کی آیت ہے ولا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھ کو ملامت مت کرو، ڈونٹ بلیم می، بلیم یور سیلف، اپنے آپ کو بلیم کرو، وہ آزاد ہو جائے گا، میرا کچھ نہیں، میں تو تھا ہی گناہ، میں تو جانے والا تھا جہنم میں، تم کا ہے؟ تم کو اللہ نے بھی تو بلایا تھا نا، اللہ نے جنت کی طرف نہیں بلایا تھا؟ اللہ نے بھی تو تم کو دعوت دی تھی، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تم کو دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ نے دعوت نہیں دی تھی؟ تم میری دعوت کیوں قبول کی؟ اللہ کی دعوت قبول کرنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو دعوت دی، علماء نے تم کو دین کی طرف دعوت دی، وہ کیوں نہیں مانے؟ میری کیوں مانے؟ کوئی خاص رشتہ تھا کہ میرے سے؟ میری کیوں مانے تم لوگ؟ وہ چوائس تمہاری تھی کہ میری؟ سوچیے اس بات کو، تم کو دعوت دینے والے کئی تھے، اللہ نے دعوت دی، رسولوں نے دعوت دی، علماء نے دعوت دی، تم نے ان سب کی دعوت قبول کرنے کی بجائے کس کی دعوت قبول کی ہے؟ میری۔ کیوں؟ چوائس کس کی تھی؟ تمہاری۔ تو تمہارا انتخاب، تم اس پہ اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھ کو نہیں۔ تو قیامت کے دن وہ اپنے آپ کو بری کر لے گا، وہ اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، ان کو گمراہ کرنے کی وجہ سے بھی جائے گا، لیکن وہ نہیں بول سکتے ہم کو معلوم نہیں تھا اس نے ہم کو بھٹکایا، تمہاری وجہ سے گئے ہو، تم نے خود چنا اس کے پیچھے جانا، تو وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے شیطان کا نام لے کر، شیطان کو برا کہہ کے وہ اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتے، وہ برا میں بری، ہاں نہیں ہو سکتا ایسا، تو بھی اس کے ساتھ ہے، تو بھی اس کے ساتھ ہے۔ تو شیطان کے ساتھ اس کی پیروی کرنے والے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ نے کہا میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے پیچھے چلنے والوں سے، تو اور تیرے پیچھے چلنے والے سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ نبی کے پیچھے چلنے والا نبی کے ساتھ ہوگا اور شیطان کے پیچھے چلنے والا شیطان کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے شیطان کا فتنہ بڑا فتنہ ہے، ہم کو اس سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے۔ تو یہ ہم نے دیکھا نمبر 8، بہت بڑا فتنہ یہ ہے، اور اس کی بنیادی چیز کیا ہے شیطان کے دھوکے میں؟ نمبر 1، برائی کو اچھا بنا کے پیش کرنا، اسی طرح سے پوسٹپون کرنا، ابھی نہیں بعد میں، اور امیدیں دلانا، گناہ کروانا اور امید دلانا، تو یہ جھوٹی امیدیں دلانا یہ شیطان کا حربہ ہے، اس میں پڑنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی امید ایسی نہیں دلائی گناہ کرو میں غفور الرحیم ہوں، ایسا کہا نہیں، گناہ ہو گئے ہوں تو امید رکھو توبہ کرنے والوں کے لیے غفور الرحیم۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ نے ماضی کے گناہوں پر امید دلائی ہے مغفرت کی اور رحم کی، فیوچر کے گناہوں پہ نہیں کہ کرو اور میں مغفرت کرنے والا ہوں، کہیں ملے گا آپ کو ایسا؟ نہیں، کیونکہ انسان بعض اوقات ماضی میں اس کے بہت سارے پاپ ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اس کا کیا معاف ہوتا کہ نہیں ہوتا میرا گناہ؟ اللہ نے کہا اب تو آیا نا واپس پلٹ کے سیدھے راستے پر، ہدایت پر، خیر پر، تقوی پر، اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اب صحیح چل۔
یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے، یہ نہیں کہ تو ابھی بھی گناہ کرتا رہے اور کر، فیوچر میں کر، میں غفور رحیم ہوں۔ اس سارے دین کا مطلب کیا ہے؟ مذاق ہے؟ سارا دین کیوں بھیجا اللہ نے؟ کرو اور مت کرو کیوں بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ یوں ہی تیرے دل میں آیا وہ کر، پھر جہنم کیوں بنائی اللہ تعالیٰ نے؟ سبھی کو جنت مل جاتی، جو جی میں آیا کرو۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے، شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ نمبر 9، نفس کا فتنہ۔ نفس کا فتنہ یہ ایک سٹیپ اور آگے ہے، کیونکہ شیطان کو بھڑکانے کوئی شیطان تھا، اس کے لیے کون سا شیطان تھا؟ وہ کیسے گمراہ ہوا؟ اس کے اپنے گھمنڈ کی وجہ سے، ایگو کی وجہ سے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ نے شیطان کے بارے میں کیا کہا؟ اس نے انکار کیا اور گھمنڈ میں آیا، اور وہ کافروں ہی میں سے تھا، اور بعض علماء نے کہا کافروں میں سے ہو گیا۔ وہ کانا کو سارا کے میننگ میں علماء نے ذکر کیا کہ ہو گیا، لیکن وہ کانا من الکافرین کہا کہ کافروں ہی میں سے تھا۔ اس امتحان کے ذریعے سے اس کا کفر باہر آ گیا۔ اللہ نے ایک ٹیسٹ رکھا جس سے اس کے اندر جو کفر چھپا ہوا تھا وہ کھل کے سامنے آ گیا، نہیں مانتا یہ۔ لیکن اللہ نے ایک خاص صفت اس کی بیان کی، کیا تھی؟ ابا واستکبر، گھمنڈ میں آ گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کر آدم کو، تو کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں پر کئی برائیاں اس میں جمع ہوئی۔ نمبر 1، پہلی برائی کیا؟ نہیں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کیا کرنا؟ نہیں بولنا۔ دوسری برائی عقل چلانا، میں کیوں بہتر ہوں؟ کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے۔ کون بنا مٹی سے بنا ہوا کمتر رہتا اور آگ سے بنا ہوا اچھا رہتا؟ اس کے اپنے فلسفہ، اس کا اپنا فلسفہ بھی نہیں، اس کی اپنی ذہن کی اپج ہے کہ آگ سے بنا ہوا اچھا رہتا، مٹی سے بنا ہوا اچھا نہیں رہتا۔ حالانکہ ایسا کوئی رول ہے؟ کس بیس پہ یہ فیصلہ کریں گے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے تفصیل بتائی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جنت میں آگ نہیں ہے، جہنم میں آگ ہے۔ آگ جس چیز پہ اس میں کوئی چیز ڈال دو اس کو فنا کر دیتی، لیکن مٹی میں بیج ڈالو بڑھا دیتا اس کو۔ لیکن اس نے کیا دیکھا؟ مٹی نیچے رہتی، آگ اوپر جائے، تو میرے لیے نیچے جانا نہیں، اوپر جانا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ گھمنڈ میں آ گیا، تو عقل چلایا۔ تو پہلی غلطی انکار کیا، ابا۔ اس کے ساتھ غلطی کیا ہے؟ اس نے اپنی عقل سے فضیلت کی ایک بنیاد گھڑی، فلسفی۔ اور اس کے بعد اور ایک چیز کیا ہے؟ اس نے گھمنڈ کیا، تکبر میں آ گیا۔ اور برائی کیا ہے؟ اس نے حسد کیا آدم علیہ السلام سے، تو حسد کی وجہ سے بھی وہ برباد ہوا۔ اور گھمنڈ کیا، کیا میں بہتر ہوں، یہ گھٹیا ہے۔ تو حقارت آدم علیہ السلام کی اور اپنی بڑائی اور مفروضہ فضیلت کی بنیاد پر، خود ساختہ فضیلت کی بنیاد پر بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، اور محروم ہو گیا حق سے، محروم ہو گیا اللہ کی رضا سے، محروم ہو گیا جنت سے۔ تو یہ اس کا نفس تھا، شیطان کو نقصان میں ڈالنے والا کیا تھا؟ اس کا نفس تھا۔ تو یہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا نصیحت کی تھی؟ کیا کہا؟ ان اول ما احذرک نفسک التی بین جنبیک، سب سے پہلی چیز جس سے میں تم کو وارن کرتا ہوں، خبردار کرتا ہوں، ڈراتا ہوں، وہ تمہارا نفس ہے جو تمہارے دونوں شانوں کے درمیان ہے۔ یہاں یہ دونوں شانے تمہارے بازو یا پہلو جو بھی ہیں، ان کے درمیان جو تمہارا نفس ہے، پہلی چیز اس سے میں تم کو خبردار کرتا ہوں، خطرناک ہے بہت۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک چیز ایسی ہے نفس انسان کا جو انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا فرمایا؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس یقیناً انسان کو برائی ہی کا حکم دیتا ہے، برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ تو نفس ساری برائی کیوں جنم؟ آپ بتائیے، ایک انسان کو شیطان بھڑکا رہا، نہیں میں نہیں آتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، چل میرے ساتھ چل، نہیں آتا میں، لیکن اندر سے کیا بولتا؟ تو دیکھیے کیا جاتا ہے،
باہر سے دیکھیں گے لیکن دیکھیں گے اندر سے جب ڈیمانڈ ہوتی ہے تبھی تو جاتا نا. جب ایک چیز کی رغبت نفس میں ہے، لذتوں کی رغبت ہے، تبھی تو وہ جاتا ہے. تو یہ اگر نہیں ہو اندر تو نہیں جائے گا. تو یہ بہت خطرناک ہے. پھر باہر سے کتنی بھی آواز آئے اگر یہ صحیح ہے تو نہیں جائے گا. لیکن اندر جو بیٹھا ہوا ہے نفس، یہ انسان کو بولتا ہے دیکھیں گے تو صحیح، ایک بار دیکھیں گے، جائیں گے، سوچیں گے، نہیں تو نہیں، کوئی بات نہیں. لیکن جانے میں کیا برا ہے؟ پارٹی میں ہاں تو بازو میں بیٹھ پارٹی میں، ان کے ساتھ ناچ مت، ان کے ساتھ شراب مت پی، کوکا کولا پی، سموسا کھا، وہ ان کے ساتھ خنزیر مت کھا. لیکن جب جاتا پھر دوست ناچتے ناچتے آتا ہے پی میری خاطر دیکھ، اصلی دوست کی باس آ جاتا کبھی کبھی، ہاں ڈسکو کرتے کرتے تو اس کو بولتا پی. ابھی بولتا پروموشن ملتا کہ نہیں ملتا معلوم نہیں. اگر اس کو نو بولا میں اگر تو وہ گو بولے گا. تب کیا کرتا؟ ایک گھونٹ پی سکتا بس، زیادہ نہیں سر میں. بولتا ایک گھونٹ پی میرے لیے، تیرے کو میری قسم، ہاں جاب کی قسم، ایک گھونٹ پیتا ہے، ایک گھونٹ پیا ہے تو پھر اس کے بعد باس سے زیادہ پیتا ہے. باس سے زیادہ پیتا ہے. وہ کپڑے پہن کے ناچ رہا ہے، یہ سب کپڑے اتار کے ناچتا ہوں. انسان اتنا ایک غلطی کرتا ہے، نفس انسان کا ہے اندر سے، اس کے اندر دعوت کو قبول کرنے کی طاقت اس کے نفس میں ہے. وہ بہت بھیانک ہے. ورنہ ساری دعوتیں بے معنی ہیں. اگر اندر ہی سے نو تو کوئی کیا کر سکتا ہے اس کو؟ تو کہا کہ سب سے پہلی چیز جس سے میں تم کو ڈراتا ہوں وہ نفس جو انسان کے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے. جامع العلوم والحکم میں ابن رجب رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ. جہنم کی آگ کو ڈھانپ رکھا ہے شہوتوں نے، یا ہم کہہ سکتے ہیں جہنم کی آگ پر پردہ پڑا ہوا ہے شہوتوں کا، اس لیے وہ دکھتی نہیں. اور حجبت الجنت بالمکارہ، اور جنت کو ڈھانپ رکھا ہے ایسی چیزوں نے جو نفس کو بہت بری لگتی ہے، مکروہ لگتی ہے، اس میں کراہت ہوتی ہے، اندر سے مخالفت ہوتی ہے. نیک کاموں میں نفس نہیں مانتا، اور برائیاں جو ہیں نفس اس کی طرف راغب ہوتا ہے. تو پردے کی طرح ہوتا ہے، خالی وہ دکھتا ہم کو، لیکن اس کے پار جو ہلاکت ہے وہ دکھتی نہیں. وہ پردہ ہے، ہم کو دکھائی دیتا کتنا خوبصورت ہے، چلو جائیں گے. وہ شہوتیں ہیں، وہ لذتیں ہیں. تو پردہ جو ہے لذتوں والا، اس کے پار کیا ہے؟ جہنم. آدمی پردے کو دیکھتا، اس کے پار جہنم دکھتی نہیں. تو آدمی لذتوں میں کود جاتا ہے اور پہنچتا کدھر؟ جہنم میں. تو یہ جو ہے حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ. تو یہ مکروہ چیزیں نفس کو مکروہ اس لیے نہیں کرتا دینی اعمال، اور مرغوب چیزیں ہیں جو گناہ ہیں، جہنم والے اعمال ہیں، وہ انسان کے نفس کو مرغوب ہے. اس لیے آدمی شیطان چھٹی پہ بھی جاتا تو رمضان میں گناہ دکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کئی لوگ بولتے شیطان قید ہوا تو پھر کیسا کہ گناہ کرتے انسان. بعض علماء نے کہا اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ سارے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ شیطان قید ہو جاتا ہے لیکن انسان کا نفس تو اس کے ساتھ ہے، انسان کا نفس تو اس کے ساتھ میں ہے. تو نفس انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. یہ نفس کی لذت پرستی انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. اسے امام البخاری نے کتاب الرقاق میں حدیث نمبر 6487 اور امام مسلم نے کتاب الجنت وصفۃ نعیمہا واہلہا اس میں حدیث نمبر 2822 پر ذکر کیا ہے. تو نفس بڑا خطرناک ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الدنیا والشیطان عدوان خارجان عنک. دنیا اور شیطان دو دشمن ہیں جو تیرے باہر ہیں. دنیا پوری، چاہے وہ دنیا کی زیب و زینت ہو جو انسان کو بھٹکاتی ہو، یا دنیا والے ہوں جو انسان کو بے دین کرتے ہوں، لڑکے یا اس کو گمراہ کر کے کسی بھی طرح سے، باہر ہے سب. الدنیا دنیا کی زیب و زینت، اور وہ شیطان خارجان عدوان خارجان عنک، دونوں تیرے دشمن ہیں، اور وہ کہاں ہیں؟ باہر ہیں. والنفس عدو بین جنبیک، اور جو تیرا نفس ہے وہ تیرے دونوں شانوں کے درمیان ہے، پہلوؤں کے درمیان ہے تیرا نفس. کہتے ہیں من سنت الجہاد
قاتل الذین یلونکم، کہتے جہاد کی سنت کیا ہے؟ قاتل الذین یلونکم، جو دشمن نزدیک ہے پہلے اس سے جنگ کرو، جو دشمن قریب ہے اس سے پہلے جنگ کرو۔ شیطان باہر ہے، دنیا باہر ہے، لیکن نفس کدھر ہے؟ سب سے قریب کون ہے؟ شیطان اگر چھٹی پر بھی جائے تو نفس ساتھ میں ہے، تو اس سے پہلے جہاد کر، اس سے پہلے لڑ کے اس کو زیر کر، اس پر فتح پہلے پا۔ اگر اس پر تو نے فتح پائی تو شیطان تجھ پر فتح نہیں پا سکتا، کیونکہ شیطان کیسا ہے؟ باہر سے دیکھ، شیطان کی مثال کیسی ہے؟ باہر سے ہوتا کھولو نا دروازہ، اب یہ اندر سے اگر نفس کون ہے چاچا کنڈی کھولتا، کنڈی کون کھولتا؟ اگر کنڈی اندر سے بند ہے شیطان آ سکتا اندر؟ شیطان کی کھڑکی بھی بند، دروازہ بھی بند، اگر بند اندر سے، اندر کون بیٹھے ہوا ہے؟ نفس، باہر کون ہے؟ شیطان۔ اور وہ باہر سے آواز دیتا کھولو، اب یہ اندر سے کیا ہے؟ آئس کریم دیتا، ہاں بسکٹ چاکلیٹ دیتا، مٹھائی دیتا، باہر سے وہ بولتا ہے ارے ذرا کھول کے دیکھ تو صحیح نہیں کیا لایا تیرے لیے۔ اب یہ اندر بچہ ہے، نفس کیسا ہے؟ بچے کی جیسا ہے۔ تو اب نفس کیا کرتا؟ کنڈی کھولتا ہے، اس کی پسند کی چیزیں باہر سے وہ اعلان ہو رہے، اب یہ کیا کرتا؟ اندر سے کنڈی کھولتا شیطان۔ تو شیطان کا اس پر غالب آنا نفس کی بغاوت کے بغیر ہوتا۔ نفس انسان کو ولنریبل بناتا ہے شیطان کے مقابلے میں، تو نفس اگر کمزور ہو تو شیطان غالب آتا ہے۔ انسان کا نفس یعنی اس اعتبار سے کمزور ہو، یعنی نفس کی کمزوریاں اگر اس پر غالب آ گئی تو شیطان اس پر غالب آ سکتا ہے، لیکن نفس کا تزکیہ ہو جائے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا گندگی سے، اس کی ویکنس کو ختم کر دیا، ہٹا دیا، اپنے نفس کو تقوی والا بنا دیا۔ اب باہر سے شیطان پھیری والا آیا اور دے رہا، کھولے گا یہ؟ جیسے بچے کو ہم بولتے ہیں بیٹا اسکول جا رہا، کوئی بھی انکل آ کے اگر بولے نا چاکلیٹ لو، جانا نہیں ان کے پاس، اگر بچے کے دل میں چاکلیٹ کی محبت آپ کی رہنمائی سے بڑھ کے ہو تو کیا ہوگا؟ جائے گا۔ لیکن بچے کو اگر سمجھ میں آ جائے اس کے اوپر چاکلیٹ کی چاہت سے بڑھ کے پکڑے جانے اور بوری میں ڈال کے لے جانے کا ڈر زیادہ ہو تو پھر بچہ جائے گا نہیں۔ اگر اس کو معلوم ہو کہ لے جاتے کدھر بھی اندھا لنگڑا بنا کے بھیک مانگنے لگاتے، اگر وہ ڈر اس کے اوپر غالب ہے تو پھر وہ چاکلیٹ دیکھے گا اور بھاگے گا، دیکھتے ہی چاکلیٹ دیکھتے ہی بھاگے گا۔ یہ ہمارا نفس ہے، اس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو سیلف کنٹرول سکھانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیزیں آج کے درس میں سمجھتا ہوں کافی ہیں، اور بدائع الفوائد میں یہ بات، بدائع الفوائد ان کی کتاب ابن قیم کی، دو کتابیں ہیں، ایک ہے الفوائد اور دوسری کتاب ہے بدائع الفوائد، دو الگ کتابیں ہیں۔ اس میں یہ بات انہوں نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 225 پر کہی ہے، قاتل الذین یلونکم، جو دشمن قریب ہیں ان سے پہلے قتال کرو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 ہے۔ تو نفس زیادہ قریب ہے، اس سے ہم کو پہلے جنگ کرنا چاہیے، اس پر غالب آنا چاہیے، اس پہ غالب آئے تو شیطان ہم پر غالب آتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ کا فرمائے۔ مزید باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان چیزوں سے کیسے بچا جائے، کیسے ہم ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔